بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں اس دور کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جب اس دنیا میں بادشاہوں کا، راجاؤں کا بول بالا تھا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے سے بھٹک گئے۔ عصر سے وقت تیزی سے سورج ڈھلنے کی طرف گزر رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ اچانک ایک خوبصورت شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریخ پہنچ چکا تھا۔ اس وقت تک سلطان کا تیر اس کے حلق سے آر پار ہوتا ہے۔ وہ ریخ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے نیچے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے شہزادی اپنا ترکش سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی شاید بہت دیر ہو جاتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پے در پہ 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادر کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، میرا نام سمریتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجا کی ایک لوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں تمہیں پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلوا دوں گی۔ ویسے تم ہمارے فوج کے سپاہی لگتے نہیں، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ سمریتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں بلکہ اس وقت کے سب سے بڑے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ اعلیٰ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سننے کے بعد بڑے بڑے بادشاہ کانپ اٹھتے تھے، ان کے حلق خشک ہو جاتے تھے۔ سلطان نے مختصراً اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور کا فوجی ہوں، سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نامعلوم ہوا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی سمریتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیا دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیراہن مختلف جگہوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کے اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار ہے۔ اندھیرے میں مزید سفر کرنے، گھومنے گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے۔ الا صبح نکلیں تو شاید آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکتا ہوں۔ سمریتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا شہزادی اپنی بیش قیمت مگر قدرے باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور معنی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ اوڑھ لیں۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھی اور ٹیک لگا کر درخت کی اوٹ میں پاؤں پسار لیے۔ اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھی، جو نظریں جھکائے ایک قریب بڑے بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر کار آگ جل گئی۔ اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور بھرا ہوا وجاہت والا چہرہ
چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، اوہ یہ تو مسلمان لگتے ہیں۔ اب ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی، اندر سے کپکپا رہی تھی، گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ کہنے لگی، غزنی کے لشکر سے تو نہیں ہے؟ یہ تو لٹیرے ہیں، یہ بکری کا ماंس کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی۔ اگر یہ اتنا ہی سفاک اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان و یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زار و قطار رونے لگے۔ روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک سے اپنے پاؤں کے ایڑے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ نوجوان مرد مجھ سے گفتگو میں نہ بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ الصبح سلطان نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ہوا ملا جو سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے۔ راستے اسی طرف ہے۔ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم پڑتا ہے۔ شہزادی، ہاں۔ دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلا بھیجا۔ مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا کہ ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی، ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر۔ آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کورتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ چاہو تو تم ہمارے ساتھ محل میں چلو، تمہیں انعام و اکرام سے بھر دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلے میں۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کورتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میری درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی نے کہا، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاست دستبردار کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان نے کہا، شہزادی، میں مسلمان ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کی اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی نے کہا، اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتا جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھی، تیر ترکش میں کندھے پر ڈالتے تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کے رکاب پکڑتے ہوئے بولے، شہزادی، میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں ہی غزنی کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار اعظم
اور بادشاہ ہوں، یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سرپٹ دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے اللہ اور رسول کے سچے وفادار۔ ایسے تھے اسلامی سلطنت کے حکمران اور مسلمان بادشاہ اور کامل ایمان والے۔ آج ان کے نقش قدم پاک ہم سب کے لیے راہ نجات ہے۔ اسی طرح کے عمدہ قسم کے سبق آموز واقعات، حکایات اور اسلامک ویڈیوز کے لیے آج ہی ہمارے چینل سے جڑیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک شیئر کریں تاکہ وہ اس ویڈیو سے کچھ سبق حاصل کریں۔ السلام علیکم۔